اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وابل اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وإنك على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم علیہ السلام بلندتر صلوات. مجلس اعزا کی مقبولیت کے لیے بھی بار دیگر بلندتر صلوات. بیمار مومنین و مومنات کی شفا یابی کے لیے بھی تکلیف فرمائیں بار دیگر بلندتر صلوات. یوسف زہرا حجت خدا امام برحق کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی زبانوں کو معطر فرمائیں بلندتر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام والتحیات والاکرام علی بشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاءاللہ ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على يعصوب الدين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. السلام على عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية والحكمة البالغة عن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. صلوات. دعا ہے پروردگار عظیم عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ جو مومنین جتنے قدم چل کر اس عظیم بارگاہ میں تشریف لائے ہیں پروردگار آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. جتنے مومنین و مومنات مریض ہیں بالاخص مریض مخصوصہ کو پروردگار صحت و شفا کامل و عاجلہ عطا فرمائے. اس مجلس کا ثواب آپ تمام حاضرین کے مرحومین اور بانی مجلس کے مرحومین بالاخص پروردگار ان تمام کے نام اعمال میں درج فرمائے. امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرمائے. جتنا امام کا انتظار ہے اتنی بلند صلوات. پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. انسان بنانے کے بعد اس پروردگار کا احسان ہے کہ جس نے انسان بنانے کے بعد ہمیں اشرف المخلوق جیسا عظیم لقب عطا کیا. بغیر تمہید کے میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں. کوشش کروں گا کہ جتنے زیادہ سے زیادہ مطالب آپ احباب تک پہنچا سکوں. انسان بنایا, انسان کے بعد اشرف المخلوق بنا دیا. کسی میں یہ جرت نہیں, کسی میں یہ طاقت نہیں کہ وہ پروردگار کے سامنے کھڑا ہو سکے اور یہ کہہ سکے کہ پروردگار مجھے فلاں گھر میں کیوں پیدا کیا, فلاں وقت میں کیوں پیدا کیا, فلاں قبیلے میں کیوں پیدا کیا. نہ اس دنیا میں آنے کے لیے کسی انسان کے پاس قدرت, نہ اس دنیا سے جانے کے لیے کسی کے پاس. تو اس پروردگار کا شکر ہے, وہ چاہتا چرند بنا دیتا, پرند بنا دیتا, حیوانات میں سے خلق کر دیتا, نباتات میں سے بنا دیتا, کچھ بھی بنا دیتا, اس کے اختیار میں تھا.
کوئی اسے روک نہیں سکتا، نہ کوئی اس کے ارادے کو بدل سکتا ہے۔ یہ اس پروردگار کا احسان ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں آدم کا امتی بنا دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں نوح کا امتی بنا دیتا، ابراہیم کا بنا دیتا، اسماعیل کا بنا دیتا، موسیٰ کا بنا دیتا، عیسیٰ کا بنا دیتا۔ یہ تو اس پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، انسان کے بعد اشرف المخلوق جیسا عظیم لقب عطا کرنے کے بعد محمد مصطفیٰ کا امتی بنا کر استعمال۔ یہ تو اس پروردگار کا شکر ہے۔ اور پھر اس سے بھی ایک قدم آگے، اس سے بھی ایک قدم آگے، وہ چاہتا تو محمد مصطفیٰ کا امتی بنانے کے بعد کسی اور قبیلے میں، کسی اور فرقے میں پیدا کر دیتا۔ یہ تو اس کا احسان ہے، انسان بنایا، اشرف المخلوق جیسا لقب عطا کیا، ہمیں محمد مصطفیٰ کا امتی بنا کر علی اور علی کے 11 بیٹوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا۔ یا علی علیہ السلام، یہ اس پروردگار کا احسان ہے ہمارے پر۔ اور پھر یہاں اس مقام پر آ جانا، میں اکثر اپنی مجالس میں نے آج تک، اور پروردگار آئندہ بھی مجھے اس بات کی توفیق دیے رکھے، میں نے کبھی کہیں کسی موقع پر خدا گواہ ہے کہ میں نے 5 لوگوں میں بھی مجلس پڑھی ہے، 5 لوگوں میں بھی مجلس پڑھی ہے، اور انتہائی بڑے بڑے مجموعوں میں بھی مجلس پڑھی ہے۔ میں نے آج تک مجلس پڑھنے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ 5 ہیں تب بھی اتنی مجلس پڑھتا ہوں، 5000 ہیں تب بھی اتنی مجلس پڑھتا ہوں باخدا۔ کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ میری نظر میں وہ حدیث گزر چکی ہے کہ حسین کے ذکر میں انسانوں سے زیادہ ملائکہ تشریف لاتے ہیں۔ یہ تو ہماری نگاہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ممکن ہے آپ ہیں، لیکن خدا کی قسم بالکل صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے فرشتے، اللہ کے ملائکہ حسین کی مجلس میں تشریف لاتے ہیں، اور پھر جب یہاں سے لوٹ کر جاتے ہیں، جب یہ مجلس اختتام کو پہنچتی ہے، وہی ملائکہ جب یہاں سے لوٹ کر جاتے ہیں تو وہ ملائکہ جو نہیں آ پاتے، وہ ان جانے والے ملائکہ سے پوچھتے ہیں تمہارے بدن سے یہ خوشبو کیسی؟ وہ پوچھتے ہیں یہ تمہارے بدن سے خوشبو کیسی؟ تو جانے والے ملائکہ کہتے ہیں زمین پر گئے تھے، فرش پر تھے، وہاں حسین کی عزاداری بپا ہو رہی تھی، وہاں حسین کی مجلس بپا ہو رہی تھی، ہم اسی مجلس سے ابھی واپس لوٹ کر آئے ہیں۔ اچھا یار ہم پر ایک احسان کرو، ہمیں بھی وہیں لے چلو، ہمیں بھی اسی مقام پر لے چلو جہاں سے حسین کی مجلس ابھی ختم ہوئی۔ کہا مجلس تو اختتام کو پہنچ چکی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کہا کوئی بات نہیں، لوگ چلے گئے تو کوئی بات نہیں، ہمیں اسی مقام پر لے چلو جہاں پر عزادار بیٹھ کر حسین کی مجلس سنتے رہے، وہاں ہم اپنے پروں کو مس کریں گے، خدا وہی خوشبو ہمیں بھی عطا کر دے گا۔ خدا کی قسم یہ تو ہماری سوچ ہے کہ اتنا اجتماع ہونا چاہیے، اتنے لوگ ہونے چاہیے۔ حسین کی عزاداری اجتماعوں کی محتاج نہیں ہے، خدا کی قسم۔ حسین کی عزاداری میں آنے کے لیے میں نے کتنی ہی روایات پڑھی، جن میں سے ہر روایت میں ہر معصوم سے ہر طرف تواتر سے ایک ہی بات ملتی ہے کہ حسین کی عزاداری میں آنے کے لیے لقمہ حلال کا ہونا چاہیے۔ حسین کی عزاداری میں آنے کے لیے شکم میں لقمہ حلال ہونا چاہیے، ورنہ امیر المومنین علیہ السلام جب جنگ صفین میں پہنچے، جب جنگ جمل میں پہنچے تو مولا کے مقابلے میں کلمہ گو تھے، مولا امیر المومنین کے مقابلے میں آنے والے مولا انہیں قتل کر رہے تھے، ساتھ ساتھ گریہ کرتے تھے، امیر المومنین گریہ کرتے تھے۔ تو اپنے ہی ساتھیوں نے پوچھا مولا گریہ کیوں؟ وہ آپ کے دشمن ہیں، آپ کے مقابلے میں، آپ ان کے لیے گریہ؟ کیا خوبصورت جملہ کہا کہ نمازی تھے، روزے دار تھے، لیکن وقت کی حجت کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے، قرآن کو مانتے ہوئے بھی ناطق قرآن کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے، جنت کے لالچ میں جنت کے مالک کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں یہ جملہ اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے وقت کا علی بھی زندہ ہے۔ اگر کل ہمارے وقت کا علی یہاں پر ظاہر ہو جائے تو کیا ہم اس قابل ہیں، ہماری تیاریاں اس قابل ہیں کہ ہم اس وقت کے علی کے ساتھ اس کی حمایت میں کھڑے ہو سکیں؟ علی گریہ کرتے تھے کہ ان کے شکم میں لقمہ حرام جا چکا۔ اس لیے حسین علیہ السلام کی عزاداری، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ بندوں کی محتاج نہیں ہے، یہ انسانوں کی محتاج نہیں ہے،
یہ وہ ہے کہ جس میں ملائکہ کا تو ذکر ملتا ہے نا، ورنہ حسین وہ ہستی ہے کہ جس پر اللہ کی تمام مخلوقات گریا کرتی ہے، اس لیے یہ انسانوں کی محتاج نہیں ہے۔ ایک سلوات پڑھ لیجئے مل کے بآواز بلند۔ عزیزان محترم، میں نے کل عرض کیا تھا میں دوسرے روز سے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا۔ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ ان لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہے کہ جو صف بستہ ہو کر اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، کأنہم، اس حالت میں کہ بنیان مرصوص، کہ وہ دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں۔ یہ اس قرآن کی آیت کا ایک ظاہری ترجمہ ہے۔ اگر تو حسین کا لشکر نہ ہوتا، کیونکہ اس قرآن کی آیت میں پورے لشکر کی بات ہو رہی ہے، 2 4 5 10 50 100 70 لوگوں کی بات نہیں، پورے کا پورا لشکر سیسا پلائی دیوار بنتا ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کچھ افراد کے متعلق آیت نہیں، یہ پورے کے پورے لشکر کے متعلق آیت ہے۔ خدا کی قسم، اگر حسین کا لشکر نہ ہوتا تو اس آیت کا ظاہر میں کوئی مصداق موجود ہی نہیں تھا، کوئی مصداق موجود نہیں تھا۔ آپ انبیاء کی صفوں میں جھانک کر دیکھ لیجئے، انبیاء کی صفوں میں دیکھ لیجئے، انبیاء کے لشکروں کو دیکھ لیجئے۔ میں 1 یا 2 انبیاء کا ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام، کشتی آئی، سیلاب آیا، میں کوشش کروں گا جتنا جلدی بات کو آپ تک پہنچا سکوں۔ سیلاب آ گیا، کشتی میں کتنے ہی لوگ سوار تھے، حضرت نوح کا اپنا لشکر بھی اسی بیڑے میں سوار تھا۔ اپنے ہی لشکر کے ایک سپاہی نے تانا دینا شروع کر دیا، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، اپنے ہی لشکر کے ایک سپاہی نے تانا دینا شروع کر دیا۔ کیا تانا دیا؟ کہا لگتا ہے کہ ہم تو پانی میں ہی مر جائیں گے، ہمیں کبھی خشکی نصیب ہی نہیں ہوگی، لگتا ہے پانی پر ہی مر جائیں گے، نہیں جائیں گے۔ نبی نے کافی تسلی دی، حوصلہ دیا، بھائی کوئی بات نہیں، حوصلہ کرو، اللہ کا وعدہ ہے، ہم انشاءاللہ زمین پر پہنچیں گے، ضرور پہنچیں گے۔ تو کیا حکم ہوا پروردگار کی طرف سے؟ حضرت نوح کہا، اس وقت اس بیڑے میں کبوتر موجود تھے، ہر طرح کی انواع موجود تھی۔ قبلہ السلام علیکم، خیریت سے؟ جی بالکل، ماشاءاللہ، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے مل کے بآواز۔ حضرت نوح نے اسی بیڑے میں موجود 4 کبوتر اڑائے، مشرق مغرب شمال جنوب چاروں اطراف میں ان کو اڑا دیا۔ اب جب اڑا دیا تو چند لمحوں کے بعد جب وہ کبوتر واپس لوٹ کر آتے ہیں تو ایک کبوتر کی چونچ میں زیتون کا پتا تھا، ایک کبوتر کی چونچ میں زیتون کے پودے کا ایک پتا تھا۔ اب جو ہی حضرت نوح نے اس کی چونچ سے وہ پتا لیا تو وہ پتا لینے کے بعد حضرت نوح مسکرائے، مسکرا کر ایک جملہ کہا۔ کیا کہا؟ کہا دیکھو میں نے نہ کہا تھا زمین ہم سے قریب تر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیتون کا پودا بہت زیادہ قد آور نہیں ہوتا، زیتون کا پودا کوئی بہت زیادہ قد آور پودا نہیں ہوتا، چھوٹے سے قد کا پودا ہوتا ہے۔ اس پودے کا یہ پتا کبوتر لے کر آیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ پانی کم ہو رہا ہے، ہم زمین کے قریب تر ہیں۔ اب نبی کے لشکر میں سے ایک شخص نے اعتراض کیا تھا کہ لگتا ہے ہم تو پانی میں ہی مر جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح کا لشکر قرآن کی اس آیت کا مصداق نہیں بن سکتا، قطعاً نہیں بن سکتا۔ حضرت طالوت علیہ السلام ایک بہت شجاع لشکر لے کر چلتے تھے، بہت شجاع لشکر تھا، لیکن پروردگار نے کیا کہا؟ ان اللہ مبتلیکم بالنہر، اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے سے آزمائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ تم میں سے کوئی بھی فمن شرب منہ فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، یعنی جو اس نہر میں سے پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ ہاں ایک چلو برابر پی لے، ایک چلو برابر اگر کوئی پینا چاہتا ہے تو وہ پی سکتا ہے، لیکن کوئی جی بھر کے پانی اس نہر سے نہیں پیے گا۔ فشرب منہ الا قلیلا منہم، سب نے پانی پی لیا سوائے چند لوگوں کے۔ بھائی جو پانی کے امتحان میں پورا نہ اتر سکے، یقیناً وہ قرآن کی اس آیت کا مصداق نہیں بن سکتے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کتنی بڑی حکومت ہے، لیکن کیا ہوا؟ ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہو رہی ہے اور اسی وقت ملک الموت نازل ہوتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی، اللہ کا حکم ہے آپ کی روح کو قبض کیا جائے۔ میرے پاس وقت نہیں، کیا کہ آپ کی روح کو قبض کیا جائے؟ کہا یار کام ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے کام جاری ہے ہیکل سلیمانی کا، تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر میرا روح قبض ہو گیا تو مجھے ان پر یقین نہیں، یہ کام چھوڑ دیں گے، یہ کام یہیں ادھورا رہ جائے گا، یہ ہیکل سلیمانی، یہ عبادت گاہ اپنے انجام کو نہیں پہنچ پائے گی۔ تو اس کا کیا نتیجہ ہے؟ اچھا، تو حضرت اسرائیل کہنے لگے آپ اپنی عصا کے سہارے پر کھڑے ہو جائیں، یوں اپنی عصا کے سہارے پر، اپنی عصا کے سہارے پر۔ اب حضرت سلیمان کھڑے ہیں، حضرت اسرائیل نے روح قبض کیا اور چلا گیا۔ اب سامنے کام ہو رہا ہے، ادھر حضرت نوح کی لاش ہی کہہ لیں، چونکہ مردہ تھے، مر چکے تھے، انتقال ہو چکا تھا، اسی عصا کے سہارے، اس لکڑی کے سہارے مردہ جسم کھڑا ہے۔ وہ دور سے یہی دیکھ رہے ہیں تاکہ نبی ہماری نظارت کر رہے ہیں، نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں، یار اپنا کام جاری رکھو، کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے، اللہ کے نبی ہمیں دیکھتے رہے۔ ادھر کام اپنے اختتامی مراحل میں پہنچا، ادھر سے عصا کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا، ادھر سے عصا کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا، ادھر سے وہ کام اپنے اختتامی مراحل میں پہنچا۔ جو ہی کام ختم ہوا، ادھر سے دیمک نے اس عصا کو ختم کر دیا، نبی کا بدن زمین پر گر پڑا۔ اب بجائے اس کے کہ وہ آتے اور آ کر افسوس کا اظہار کرتے کہ اللہ کی حجت ہمارے درمیان سے اٹھا لی گئی، اللہ کی حجت، اللہ کے نبی ہمارے درمیان سے اٹھا لیے گئے، بجائے اس کے کہ وہ افسوس کا اظہار کرتے، وہ بیچارے ہاتھ ملنے لگ پڑے۔ آج 2 دھڑے پہلے پتہ لگ گیا تھا بھائی نبی مارا گیا، تو ہم اتنی محنت ہی نہ کرتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، نبی اس دنیا سے جا چکے تھے، اسی ایویں محنت لگے رہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت سلیمان کا لشکر بھی اس آیت کا مصداق نہیں ہے۔ اب بات آ گئی حضرت موسیٰ پر، لشکر لے کر، کمزور سا لشکر لے کر فرعون سے بھاگے، بھئی یہ تو کسی کام کے نہیں ہیں، انہیں کسی طرف لگا دوں، بھاگے، چلے، نکلے، سامنے آ گیا دریا، پیچھے تھا فرعون کا لشکر، پیچھے فرعون کا لشکر، آگے دریا۔ اب یہودی تھے سب، حضرت موسیٰ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم تو دھر لیے گئے، ہم تو دھر لیے گئے، آگے پانی، پیچھے فوج، ہم کس طرف جائیں گے؟ تو کیا کہا حضرت موسیٰ نے؟ پریشان مت ہو، عصا مارا، تمام واقعات آپ کو یاد ہیں، میں کسی نتیجے پر پہنچانا چاہتا ہوں۔ عصا مارا، پانی نے رستہ دیا۔ اب یہودی تھے جس طرح کے آج ہیں، وہ ان کے بھی اجداد تھے، نخریلے، وہی نخرے، بھائی ہم تو 12 قبیلے ہیں، 12 قبیلے ہیں ہم تو، اس رستے سے تو ایک ہی قبیلہ جائے گا، ہم تو باقی تو نہیں جائیں گے اس رستے سے، ہم تمام کے لیے الگ الگ رستے بنائیے۔ 12 رستے موسیٰ علیہ السلام نے بنا دیے، 12 رستے بنے، 12 قبیلے چلے، ایک ایک قبیلہ اپنے اپنے رستے سے ہو لیا۔ ادھر سے آخری بندہ ایگزٹ ہو رہا تھا، آخری بندہ باہر نکل رہا تھا، ادھر سے فرعون کا لشکر تھا، انہوں نے دیکھا بھئی پانی نے لشکر تو جگہ تو ویسے بھی دے دی، آپ بھی چلیں پیچھے، اسی رستے پر چلتے ہیں۔ ادھر سے آخری بندہ باہر، ادھر سے آخری بندہ اندر، پانی مل گیا، فرعون کا لشکر غرق ہو گیا۔ اب فرعون کے لشکر میں کچھ لوگ اچھے بھی تھے جو فرعون کو منع کر رہے تھے، بھئی یار موسیٰ تھے، آئے چلے گئے، جانے دو، اب کیوں ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو، چھوڑو، رہنے دو، جو کچھ بھی تھا چلے گئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ فرعون انہیں کہہ رہا تھا، اصرار کر رہا تھا، پیچھے چلتے گئے۔ حضرت موسیٰ کے لشکر میں کمزور لوگ تھے جو موسیٰ کے ساتھ تانا زنی کر رہے تھے، یعنی برے لوگ موسیٰ کے لشکر میں بھی تھے، اچھے لوگ فرعون کے لشکر میں بھی تھے، یعنی موسیٰ کے ذریعے برے لوگ فلاح پا گئے، نجات پا گئے، اور ادھر فرعون کی وجہ سے کیا ہوا؟ اچھے لوگ فنا ہو گئے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، کیا یہ اللہ کے عدل کے خلاف نہیں؟
کیا یہ اللہ کے عدل کے خلاف نہیں کہ برے لوگ نجات پا گئے، اچھے لوگ غرق ہو گئے؟ نا، قطعاً یہ اللہ کی عدل کے خلاف نہیں، بلکہ یہ اس بات کا امر ہے کہ تمہارا لیڈر، تمہارا رہبر، تمہارا امام کیسا ہوگا۔ اگر امام اچھا اور رہبر اچھا ہو تو وہ بروں کو بھی بخشوا سکتا ہے، اور اگر امام چننے میں تم نے کوتاہی کی، بھلے جتنے مرضی اچھے رہو گے غرق ہو جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے۔ موسیٰ، یہ ایک معصوم کی طاقت ہے، ایک معصوم نبی کی طاقت ہے کہ وہ اکیلا، وہ تنہا 12 قبیلوں کو بخشوا رہا ہے، تو وہ جو 12 معصوموں کو مانتے ہیں وہ تنہا ایک قبیلے کو نہیں بخشوا سکتا۔ یا علی السلام، مطلب کیا ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ کا لشکر بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ اب آئیے ذرا اللہ کے رسول پر، کہ اللہ کے رسول کا لشکر ایسا تھا، کتنی جنگیں لڑی اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں؟ مورخین نے لکھا 83 کے قریب جنگیں لڑی، 83 جنگیں لڑی اللہ کے رسول نے۔ کیسی کیسی جنگیں لڑی اللہ کے رسول نے؟ یقین مانیں، ہم تو آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھاگے نہیں تھے، تشریف لے گئے تھے۔ وہ تشریف، ہم بھی وہی کہ اگر آپ اسی تشریف میں راضی ہیں تو ہم بھی تشریف ہی لے جاتے ہیں کہ تشریف لے گئے تھے۔ اب وقت نہیں میں تفصیلات میں جاؤں، نہ وقت ہے تو نہ حالات ہیں، بھارت تشریف لے جاتے تھے۔ مختصر یہ کہ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا لیجئے، اللہ کے رسول کا لشکر بھی اس میں نہیں آتا۔ مولا امیر المومنین کا لشکر اٹھا لیجئے، جنگ صفین میں، جنگ جمل میں، جنگ نہروان میں۔ صفین میں کیا ہوا؟ جب قرآنوں کو نیزوں پر بلند کیا گیا، علی کے اپنے لوگ علی کے مقابلے میں تلواریں لے کر سامنے آ گئے۔ مطلب علی کا لشکر بھی اس میں نہیں آتا۔ حسن مجتبیٰ اپنے ہی لوگ نماز عشاء کے درمیان حسن کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا، حسن کی ران کو زخمی اپنے ہی بندوں نے کیا۔ مطلب کیا کہ حسن کا بھی لشکر اس میں شامل نہیں ہے۔ خدا گواہ ہے، اگر نہ ہوتا لشکر حسین کا، اگر نہ ہوتا لشکر حسین کا کہ جس میں غلام بھی تھے، آقا بھی تھے، حبشی بھی تھے، غیر حبشی بھی تھے، جوان بھی تھے، بزرگ بھی تھے، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھی، لیکن تاریخ گواہ ہے کسی ایک نے ہلکی سی بھی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، کسی ایک نے کسی موقع پر بھی ہلکی سی کمزوری کا مظاہرہ نہ کیا۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ والفجر سے مراد امام حسین علیہ السلام۔ آغا حسن زادہ عاملی اور امام خمینی علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں کہ نماز فجر سے مراد بھی حسین ابن علی ہے، یعنی والفجر سے مراد بھی حسین ہی ہیں، لیکن نماز فجر سے مراد بھی حسین ابن علی ہے۔ میں ممکن ہے اسی بات کے بعد مسائل پہ آ جاؤں۔ کیا وہ فرماتے ہیں کہ جب تک رسول مکہ میں تھے، جتنا عرصہ رسول مکہ میں تھے اتنا عرصہ نمازوں کی تعداد کتنی تھی؟ نمازیں 5 ہی تھیں، لیکن ان نمازوں کی رکعتوں کی تعداد 2 تھی۔ فجر 2 رکعت تھی، ظہر بھی 2 رکعت، عصر بھی 2 رکعت، مغرب 2 رکعت اور عشاء بھی 2 ہی رکعت تھی۔ یقین مانے بہت مورخین نے لکھا، وقت نہیں باتوں کی تفصیل میں جانے کا، 2 رکعت تھی۔ ہجرت کے بعد رکعتیں بڑھا دی گئیں، ظہر کی 4 کر دی گئیں، عصر کی 4 کر دی گئیں، مغرب کی 1 رکعت بڑھائی گئی، عشاء کی پھر 2 رکعت بڑھا کے 4 کر دی گئی۔ بہت زیادہ بزرگان نے لکھا، آغا حسن زادہ عاملی کی کتاب یہ کو 1000 نقطہ میں یہ بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ظہر کی، کیونکہ نمازوں میں سب سے پہلے نماز جو فرض ہوئی تھی وہ نماز ظہر کی تھی، ظہر کی 2 رکعت کیوں بڑھائی گئی؟ تجلی محمد مصطفیٰ کے صدقے میں،
اللہ کے رسول کی تجلی کے صدقے میں ظہر کی 2 رکعت کو بڑھا دیا گیا، 2 سے 4 کر دیا گیا۔ عصر کی نماز علی مرتضیٰ کی تجلی، 2 سے 4۔ مرد کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ 2 گنا۔ خاتون کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ 1 گنا۔ مغرب کی 1 رکعت بڑھائی گئی احترام سیدۃ النساء میں، اللہم صلی علی محمد، احترام سیدہ میں۔ عشاء کی پھر 2 رکعت نماز پڑھائی گئی، بڑھا دی گئی احترام حسن مجتبیٰ میں۔ لیکن فجر کی نماز کو نہیں بڑھایا گیا، فجر کی نماز کو اسی اپنی اصلی حالت میں رہنے دیا گیا۔ کیوں؟ آغا حسن زادہ عاملی لکھتے ہیں اس لیے کہ پروردگار حضرت انسان کو بتانا چاہتا تھا کہ یاد رکھو جو حسین کا ہے وہ میں اللہ کا ہے، جو اللہ کا ہے وہی حسین کا ہے، وہی حسین کا ہے جو اللہ کا ہے۔ ہر نماز سفر میں قصر ہو جاتی ہے، ظہر قصر ہو جاتی ہے، ظہر قصر ہو جاتی ہے، عصر کیا مغرب بھی ہوتی ہے؟ نہیں، عشاء ہو جاتی ہے۔ پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کا نتیجہ ہے غدیر۔ غدیر کو بچایا سیدہ نے، اور سیدہ کی محنت کو بچایا حسین ابن علی نے۔ گویا پروردگار یہ کہنا چاہتا ہے ہر ایک کا حق معاف کر سکتا ہوں، نہ زہرا کا حق معاف کر سکتا ہوں، نہ حسین کا حق معاف کر سکتا ہوں، یہ حق نہیں معاف ہو سکتا۔ بہت لمبی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، بس مزید ایک نقطہ کہ اگر بیعت کا تقاضا نہ ہوتا، مثال کے طور پر اگر بیعت کا تقاضا مولا امام حسین علیہ السلام سے نہ کیا جاتا تو کیا حسین پھر قیام نہ کرتے؟ یعنی اب تو یہ ہے نا ہمارے سامنے کہ امام سے بیعت طلب کی گئی، تب امام نے قیام کیا۔ عمومی طور پر تو یہی ہے کہ امام سے بیعت کا تقاضا کیا گیا، تب امام نے قیام کیا۔ بالفرض اگر بیعت کا تقاضا نہ کیا جاتا، میں کل عرض کر چکا ہوں 3 بر اعظموں میں 9 کروڑ مسلمان تھے، 9 کروڑ سے بیعت لے لیتے، ایک حسین بیعت نہ کرتے تو کیا تھا؟ بھائی ایک بندہ اگر کسی کو ووٹ نہ دے تو کیا وہ اقتدار میں نہیں آتا؟ آ جاتا ہے۔ اگر زیادہ لوگ اس کو ووٹ ڈال دیں تو آ جاتا ہے۔ وہاں کیا ہوا؟ بھائی 9 کروڑ سے بیعت لے لو، 9 کروڑ کی وجہ سے آپ حکومت میں آ جاؤ گے، ایک حسین نہیں کرتے تو کیا ہوا؟ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن اصل وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ خلافت بنام اسلام کرنا چاہتے تھے، خلافت کو اسلام کی سٹیمپ لگانا چاہتے تھے، اور وہ سٹیمپ تب تک نہیں لگ سکتی تھی جب تک رسول کا نواسہ ہاں نہ کر دیتا۔ اس لیے حسین کی بیعت ضروری تھی، اس لیے تقاضا بیعت کا حسین ابن علی سے کیا گیا۔ اچھا، کیا کوفہ والوں کے خطوط کے جواب میں حسین ابن علی نے قیام کیا؟ نہیں، انہیں تو امیر شام کی موت کی اطلاع ہی نہیں تھی۔ 28 رجب کو مولا مدینہ سے چلتے ہیں، 3 شعبان کو مکہ میں پہنچتے ہیں، 15 رمضان کو، میں کل عرض کر چکا ہوں، 15 رمضان کو جناب قیس اور جناب سعید کوفہ والوں کی طرف سے پہلی کھیپ خطوط کی لے کر پہنچتے ہیں۔ 15 رمضان کو مولا کب سے نکل چکے ہیں؟ 28 رجب سے۔ اس کا مطلب ہے خط کے جواب میں نہیں آئے، خط کے جواب میں بھی نہیں آئے۔ یعنی حسین علیہ السلام کسی بھی نہ اس وجہ سے آئے کہ اگر بیعت کہی جاتی تب آتے، نہ، حسین کا قیام ضروری تھا، اسی لیے حسین نے قیام کیا۔ میں انشاءاللہ کل یہیں سے دوبارہ آگے انشاءاللہ اس بات کو شروع کروں گا۔ 2 یا 4 جملے مصیبت کی عرض کرنا چاہتا ہوں، کل اسی بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا تمہیداً، اور یہیں سے انشاءاللہ کل بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آج 2 محرم الحرام ہے، علی کی بیٹیاں آج کے روز کربلا میں داخل ہو چکی ہیں۔
عبداللہ نامی شخص ہے، مدینہ کے مضافات کے رہنے والا ہے۔ جمعہ کا روز 28 رجب کام کی غرض سے پہنچا۔ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد لوگوں سے پوچھنے لگا کہ اے مدینہ کے لوگوں، آج مدینے کے بازار کیوں بند ہیں؟ کیوں آج مدینے کے بازار بند ہیں؟ لوگوں نے کہا آج رسول کا نواسہ وطن چھوڑ رہا ہے۔ چونکہ مدینے کا نہیں تھا تو کہنے لگا اس میں کوئی بڑی بات نہیں، لوگ ہجرت کرتے رہتے ہیں، اگر رسول کا نواسہ ہجرت کر رہا ہے تو اس میں بازار بند کرنے والی کون سی بات ہے؟ فرمایا وہ تنہا ہجرت نہیں کر رہا، اپنے گھر کی بیویوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہے۔ پھر وہی سوال کہ کیا ہوا؟ جب لوگ ہجرت کرتے ہیں تو اپنی مستورات کو لے کر ہجرت کرتے رہتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ تو کہنے والے نے کہا کہ اے بندہ، تو جانتا نہیں کہ جس نے بازار بند کرنے کا حکم دیا ہے وہ کوئی اور نہیں، اسی گھر میں رہنے والا ابو الفضل العباس ہے۔ یہ عباس کا حکم ہے کہ بازاروں کو بند کیا جائے۔ کون سا گھرانہ ہے، کیسا گھرانہ ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں آخر کون سے جاہ و جلال کا گھرانہ ہے۔ چلتا ہوا پہنچا محلہ بنو ہاشم میں۔ کیا دیکھتا ہے؟ چند لمحے گزرے کہ ایک نوجوان محملوں کو آمادہ کر کے گلی میں لے کر آتا ہے۔ محمل زمین پر بیٹھتے ہیں۔ ابھی چند لمحے نہ گزرے تھے کہ اسی حویلی میں سے کچھ نوجوانوں نے نکلنا شروع کیا، پھر ایک جوان نے نکلنا شروع کیا۔ ابھی چند لمحے نہ گزرے تھے کہ ایک 57 سالہ باروب شخصیت نکلی، ان کے لیے مسند کو لگایا گیا۔ کہنے لگا میں دیکھتا رہا، وہ اس مسند پر براجمان ہو گئے، بیٹھ گئے۔ اب کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ کر کے اس حویلی میں سے ایک ایک مستور آنے لگی۔ اس کا ایک ایک محرم رشتہ دار آگے بڑھتا تھا، اپنا زانو آگے کرتا تھا، اس مستور کو سوار کر دیتا تھا۔ ایک ایک مستور آتی تھی، زانو آگے کرتا تھا، مستور سوار ہو جاتی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ جب تمام بیویاں ان اپنے اپنے محملوں پر سوار ہو چکی، اب وہی جو 32 سال کا جوان تھا اپنے سر سے امامہ کو اتار کر گلی میں کبھی دائیں دوڑتا تھا، کبھی بائیں دوڑتا تھا، الحجاب 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 کی صدائیں بلند کرتا تھا۔ اس کی صداؤں کے بلند ہونے کے بعد اب کے بعد اس حویلی میں سے کنیزوں کے جھرمٹ میں ایک خاتون باہر نکلی، اس انداز میں باہر نکلی کہ وہ تمام کے تمام مرد اس خاتون کے احترام میں اس کی جانب دوڑنے لگے۔ کوئی بڑھ کر کہنے لگا پھوپھی اماں مجھے حکم کیجئے میں آپ کو سوار کرواؤں۔ کوئی کہنے لگا اے بی بی مجھے حکم کیجئے، اے آقا زادی مجھے حکم کیجئے میں آپ کو سوار کراؤں۔ تو بی بی نے ایک جملہ کہا آج مجھے وہی سوار کروائے جو 11 محرم کے مہر۔ ہاں آزادارو، بس آخری جملہ آپ کی زحمت کو تمام کیا، ختم ہو گئی میری مجلس۔ آج 2 محرم ہے، حسین علیہ السلام آج کے دن کربلا میں پہنچ گئے۔ کربلا میں پہنچے، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے حسین کا گھوڑا اب قدم نہیں اٹھاتا۔ 7 سواریاں تبدیل کی زہرا کے بیٹے نے۔ 7 سواریاں تبدیل کرنے کے بعد جب حسین کی سواری آگے نہ چلی نا، اب حسین نے لوگوں سے پوچھا اس مقام کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے مختلف نام بتانا شروع کیے، جو ہی نام بتاتے گئے حسین خاموش رہے۔ جب کہا گیا نا کہ اس زمین کا نام ہے کرب و بلا، تو حسین نے پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ حسین نے اپنا قدم کربلا کی زمین پر رکھ دیا، عباس کو حکم جاری کیا عباس اسی مقام پر اپنی بہنوں کے محملوں کو اتار دو، یہیں پر ہم رکیں گے۔ میں کہتا ہوں
ہم بھی زمینیں خریدتے ہیں. کس مقصد کے لیے زمینیں خریدتے ہیں؟ ہم بھی زمینیں خریدتے ہیں نا. کوئی زمین خریدتا ہے گھر بنانے کے لیے، کوئی زمین خریدتا ہے کاروبار لگانے کے لیے، کوئی زمین لیتا ہے فصلیں اگانے کے لیے. ہم میں اور حسین میں بس یہی فرق ہے، ہم زمینیں لیتے ہیں فصلیں اگانے کے لیے، ہم زمینیں لیتے ہیں گھر بنانے کے لیے. حسین زمین لے رہے تھے کہیں اکبر دفنانے کے لیے، کہیں عباس دفنانے کے لیے، کہیں قاسم کو بس یعلم الذین ظلموا ای منقلب